السلام علیکم۔ امید ہے تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ تازہ ترین اپڈیٹ شیئر کی جائے گی ہائرنگ اور رینٹل سیلنگ کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ رینٹل سیلنگ اور ہاؤس رینٹ الاؤنس کا سکیل وائز موازنہ کیا جائے گا کہ آخری مرتبہ ہاؤس رینٹ الاؤنس میں کب اضافہ کیا گیا تھا اور اب ہائرنگ میں جو اضافہ ہونے جا رہا ہے سمری اس کی کہاں تک پہنچی ہے۔ تو یہ تمام تر تفصیلات اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن کب جاری ہوگا تو یہ چیز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں، یہ تازہ ترین خبر ہے روزنامہ جنگ کی، جس میں کہا گیا ہے کہ رینٹل سیلنگ میں اضافہ، وزارت ہاؤسنگ نے سمری فائنانس ڈویژن کو بھجوا دی۔ 17 اگست 2025 کی یہ خبر، وزارت ہاؤسنگ اور تعمیرات نے وفاقی ملازمین کی رینٹل سیلنگ میں اضافے کے لیے سمری فائنانس ڈویژن کو بھجوا دی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ یہ سمری 3 ہفتے پہلے بھیجی گئی تھی۔ سمری میں سفارش کی گئی ہے کہ پاکستان بیورو برائے شماریات کی رپورٹ کی روشنی میں وفاقی ملازمین کی رینٹل سیلنگ کی موجودہ شرح پر نظر ثانی کی جائے۔ 4 سالوں سے رینٹل سیلنگ میں اضافہ نہیں ہوا، مکانوں کے کرائے بڑھ چکے ہیں۔ وفاقی ملازمین کا بلا تاخیر نظر ثانی کا مطالبہ۔ 4 سالوں سے رینٹل سیلنگ میں اضافہ نہیں ہوا۔ تو دوسری طرف اگر آپ ہاؤس رینٹ الاؤنس کو دیکھیں، جو کہ اویل نہیں کرتے وفاقی سرکاری ملازمین، ان کو دیا جاتا ہے، یا جو صوبائی ملازمین ہیں تمام ان کو ملتا ہے، تو اس میں آخری اضافہ کب کیا گیا تھا، ان کو ریوائز کب کیا گیا تھا، تو اس حوالے سے بھی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تاہم وفاقی ملازمین نے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خزانہ اورنگ زیب سے مطالبہ کیا ہے کہ رینٹل سیلنگ میں بلا تاخیر اضافہ کیا جائے۔ ملازمین کا موقف ہے کہ حکومت ہر 3 سال کے بعد رینٹل سیلنگ پر نظر ثانی کرتی ہے۔ آخری بار 2021 میں نظر ثانی کی گئی تھی، جسے 4 سال ہو گئے ہیں۔ 4 سالوں میں بڑے شہروں میں مکانوں کے کرائے بڑھ چکے ہیں، جس کا مالی بوجھ ملازمین پر پڑا ہے، جو مالی دباؤ کا شکار ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزارت ہاؤسنگ نے رینٹل سیلنگ میں اضافے کے لیے یہ تیسری بار سمری روانہ کی ہے۔ پہلی 2 سمریاں فائنانس ڈویژن کے اعتراضات کی نظر ہو گئی تھیں۔ سب سے پہلے وزارت ہاؤسنگ نے اسٹیٹ آفس کے ذریعے اسلام آباد، کراچی، لاہور، کوئٹہ اور پشاور کا سروے کرایا اور اس کی روشنی میں رینٹل سیلنگ میں اضافے کی سفارش کی گئی۔ فائنانس ڈویژن نے اس پر اعتراض کیا اور سروے دوبارہ کرانے کی ہدایت کی۔ وزارت نے پھر PWD کے ذریعے سروے کرایا۔ فائنانس ڈویژن نے اس پر بھی اعتراض کر دیا۔ اس کے بعد وزارت نے بیورو برائے شماریات سے سروے کرایا، جس کی اب رپورٹ فائنانس ڈویژن کو بھجوا دی گئی ہے، اور یہ سمری کی اپروول کے بعد باقاعدہ طور پر فائنانس ڈویژن رینٹل سیلنگ یا ہائرنگ میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا۔ تو امید یہی کی جا رہی ہے کہ نیکسٹ مہینے جو ہے وہ نیکسٹ منتھ ستمبر میں ہو سکتا ہے کہ فائنانس ڈویژن کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے۔ اب آتے ہیں بڑا اہم پوائنٹ جو دوسرا ہے اور بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، وہ ہے ہاؤس رینٹ الاؤنس کے حوالے سے، جو کہ اس وقت صوبائی ملازمین کو یا جو رینٹل سیلنگ اویل نہیں کرتے وفاقی سرکاری ملازمین، تو ان ملازمین کو 2008 کے پے سکیلز کے مطابق دیا جا رہا ہے۔ ہاؤس رینٹ الاؤنس 2008 کے پے سکیل، یعنی اس میں آخری مرتبہ جو ریویژن کی گئی تھی وہ آج سے 18 سال پہلے، 17 سال پہلے 2008 میں کی گئی تھی، جبکہ اب سرکاری ملازمین، وفاقی سرکاری ملازمین کا موقف ہے کہ ہاؤس رینٹل سیلنگ یا ہائرنگ میں ریویژن ہوتی ہے وہ ہر 3 سال بعد ہوتی ہے، تو یہ 4 سال ہو چکے ہیں۔ تو ان ملازمین کا کیا قصور ہے؟ کیا اس پر نظر ثانی کی ضرورت نہیں ہے؟ ہاؤس رینٹ الاؤنس جو 2008 کے پے سکیل کے مطابق دیا جا رہا ہے۔ اب اگر آپ کمپیریزن کریں، دیکھیں تو پہلے سکیل کا جو ملازم ہے 1337 روپے جو ہے وہ ہاؤس رینٹ الاؤنس اس وقت لے رہا ہے، جبکہ اگر کوئی رینٹل سیلنگ اویل کرتا ہے وفاقی سرکاری ملازم BS1 یا 2 کا، تو اس کو اس وقت
2021 کے ریٹس کے مطابق 7,029 روپے دیے جا رہے ہیں اسلام آباد میں، اور دیگر شہروں میں 6,591 روپے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ BS7 کا اگر کوئی ملازم ہے تو اس کو ہاؤس رینٹ الاؤنس 1,589 روپے دیا جا رہا ہے، اور اگر آپ BS7 اور 10 کو ادھر دیکھیں تو یہاں پر ان کو 16,403 روپے اسلام آباد میں دیے جا رہے ہیں، جبکہ عام ہاؤس رینٹ الاؤنس صوبائی ملازمین کا یا دیگر وفاقی سرکاری ملازمین کا وہ 1,599 روپے ہے، 89 روپے ہے۔ تو کہاں 1,500-1,600 روپیہ اور کہاں 16,000، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ڈفرینس ہے۔ تو اس لیے ہاؤس رینٹ الاؤنس میں بھی جو ہے اس کو ریوائز کیے جانے کی ضرورت ہے، بلکہ اس میں 100% کیا 200% جو ہے وہ اس میں اضافہ کیا جانا چاہیے، کیونکہ دیگر جو سرکاری ملازمین ہیں وہ بھی مکانوں کے کرائے سے اتنے ہی متاثر ہیں جن کے لیے اب سمری روانہ کی گئی ہے وفاقی سرکاری ملازمین کے لیے، کہ وہ مالی دباؤ کا شکار ہیں اور مکانوں کے کرائے بڑھ گئے ہیں اسلام آباد میں اور دیگر شہروں میں، تو اس لیے ان کی رینٹل سیلنگ یا ہائرنگ میں اضافہ کیا جائے۔ بعین ہی اسی طرح ہاؤس رینٹ الاؤنس میں بھی اضافہ کیا جانا چاہیے۔ اگر آپ سکیل نمبر 11 کا دیکھیں، اگر کوئی کلرک ہے تو وہ اس وقت 1,853 روپے لے رہا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں 1,800-1,900 روپیہ ہاؤس رینٹ الاؤنس، اور وہی مکان کا کرایہ گریڈ 11 کے لیے 24,744 اور 21,462 روپے۔ اگر آپ گریڈ 16 کے ملازم کا دیکھیں تو 2,727 روپے ہاؤس رینٹ الاؤنس اس وقت مل رہا ہے 2008 کے پے سکیلز کے مطابق، اور اگر آپ ادھر رینٹل سیلنگ یا ہائرنگ کا جائزہ لیں تو سکیل 16 کا ملازم 31,085 روپے اسلام آباد میں اور 27,134 روپے دیگر شہروں میں یہ فیسلٹی اویل کر سکتا ہے۔ تو بہت بڑا ڈفرینس ہے۔ گریڈ 18 کا دیکھیں آپ تو 5,810 روپے ملتے ہیں ہاؤس رینٹ الاؤنس، اور گریڈ 18 کے ملازم کو اگر وہ رینٹل سیلنگ یا ہائرنگ اویل کرے تو پھر اس کو 41,147 روپے اسلام آباد کے لیے ملتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت رینٹل سیلنگ کی اور ہاؤس رینٹ الاؤنسز کی۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہاؤس رینٹ الاؤنس کو بھی ریوائز کیا جائے، جو کہ آج سے 17 سال پہلے کے پے سکیلز کے مطابق مل رہے ہیں، جبکہ 2025 میں 2008 سے لے کر 2025 میں کئی گنا مکانوں کے کرائے میں اضافہ ہو چکا ہے۔ تو یہ وہ ہاؤس رینٹ الاؤنس ہے جس میں ایک کمرہ بھی شاید جو ہے وہ نہ مل پائے اسلام آباد یا دیگر شہروں میں، زیادہ سے زیادہ 5,000-8,000 روپے میں ایک کمرہ بھی مل نہیں پائے گا۔ تو ہاؤس رینٹ الاؤنس کو بھی جو ہے وہ ریوائز کیا جانا ضروری ہے۔ جہاں رینٹل سیلنگ یا ہائرنگ میں اضافے کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے تو وہاں ہاؤس رینٹ الاؤنس میں بھی ضرور اضافہ کیا جانا چاہیے۔ تو ہماری جو تنظیمیں ہیں ایگیگا یا ایپکا وغیرہ، تو ان کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔